آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ابوالحسن بغدادی ایک ایسا شخص تھا جو اپنے شہر بغداد میں کنجوس مکھی چوس کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کا یہ لقب اس کی کنجوسی اور پیسے بچانے کی عادتوں کی وجہ سے پڑا تھا۔ ابوالحسن کی زندگی کا واحد مقصد پیسے بچانا اور دولت جمع کرنا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ابوالحسن کی کنجوسی اتنی شدید تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی جیب سے ایک سکہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا، چاہے کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اس کی جیب میں سکے تو ہمیشہ رہتے تھے، مگر وہ کسی اور کو دینے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے خزانے کو بڑھانے کے لیے رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دولت کا اصل مقصد صرف جمع کرنا ہے اور اس کا استعمال کرنا ایک ہی کام ہے۔ ایک دن جب ابوالحسن اپنے محلے سے گزر رہا تھا، ایک بھکاری اس سے کچھ مدد مانگنے آیا۔ بھکاری نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے کچھ پیسہ دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے، لیکن ابوالحسن نے جواب دیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جاؤ کسی اور سے مانگو۔ اس پر بھکاری نے حیرانی سے کہا، پر تم تو مالدار ہو اور میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کافی دولت ہے۔ ابوالحسن نے ایک اور جواب دیا، میری دولت میرے لیے ہے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ اس جواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابوالحسن نے دولت کو کسی اور کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ ابوالحسن کی زندگی میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس سے اس کی کنجوسی کا اور بھی پختہ یقین ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں کو دعوت دی اور کھانے کا انتظام بھی کیا، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو وہ بہت ہی معمولی اور سادہ کھانا لے کر آیا، جیسے کہ بس روٹی اور پانی۔ دوستوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ مایوس ہو گئے، اور ایک دوست نے کہا، ابوالحسن تم تو واقعی کنجوس ہو، ہم نے سچ سنا تھا کہ تمہاری کنجوسی کے قصے ہر جگہ پر سنائے جاتے ہیں، مگر ہم نے اس پر اعتبار نہ کیا، لیکن آج پتہ چل رہا ہے تم کتنے کنجوس ہو۔ ان کی باتوں سے ابوالحسن کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا مقصد صرف پیسہ بچانا تھا، چاہے اس سے کسی اور کو فائدہ پہنچے یا نہیں۔ ابوالحسن کا آخری وقت آ گیا، اس کی عمر کا یہ آخری حصہ دولت جمع کرنے میں گزرا تھا۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، لیکن وہ اس دولت سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ اسے دولت بچانے کا شوق تھا، نہ کہ اڑانے کا۔ اس کا نہ کوئی وارث تھا اور نہ ہی کسی اور کو اس کی دولت کا فائدہ ہوا۔ ابوالحسن نے اپنی زندگی کا تمام وقت پیسہ بچانے اور جمع کرنے میں گزارا تھا، مگر اس کے مرنے کے بعد یہ دولت بے معنی ہو گئی۔ ابوالحسن کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت کا مقصد صرف جمع کرنا نہیں بلکہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم دولت صرف اپنے فائدہ کے لیے جمع کرتے رہیں اور دوسروں کے ساتھ سے بانٹنے کی کوشش نہ کریں تو وہ دولت کسی کام کی نہیں رہتی۔ دولت کا اصل مقصد خوشی، سکون اور دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ ابوالحسن نے یہ سکھایا کہ اگرچہ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، مگر اس نے اپنی زندگی میں کسی کو اس سے فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی خود اس سے خوش ہوا، تو ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت کا اصل مقصد زندگی کو بہتر بنانا اور دوسروں کے ساتھ مل کر خوشیاں بانٹنا ہے، نہ کہ صرف اسے جمع کرنا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ شکریہ۔